السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ سورہ انفال کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 20 سے 22۔ امثال القرآن کے حوالے سے آج ہمارا یہ درس جو ہے، آج 18ویں مثال ہے قرآن مجید سے، اور یہ مثال جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نافرمانوں کی طرح مت ہو جانا۔ اب اس مثال سے اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اور یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ لَا تَسْمَعُونَ، یعنی جان بوجھ کر بے رغبتی اختیار نہ کرو، جان بوجھ کر سنی انسنی نہ کر دو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں کی طرح تم ہو جاؤ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں تھے، سن نہیں رہے تھے، یعنی اللہ کے وحی اور پیغمبر کی گفتگو اور بات کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں تھے کہ وہ قابل سماعت سمجھیں یا اس طرف کان دھریں۔ ان شر الدواب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدترین جو چوپائے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ جو بہرے ہیں کانوں سے اور گنگے ہیں زبانوں سے، لا یعقلون، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ اس مثال کو آپ سمجھیں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ، یہاں صیغہ واحد کا ہے اور ضمیر جو ہے وہ ایک ہے، واحد کے لیے ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بتانا یہ کہ شروع کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لیکن آگے بات صرف ایک ہی ضمیر لائی گئی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُمَا، لیکن یہاں عنہ، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، پیغمبر کی اطاعت ہی تو میری اطاعت ہے، پیغمبر کا فرمان ہی تو میرا فرمان ہے، رسول جو تمہیں بتا دے وہی تو میری گفتگو ہے اور وہی تو میرا پیغام ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں آپ دیکھیں، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، یہاں ایک یعنی آپ سٹریم سمجھیں، یہ ایک جہت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ دوسری جہت ہے۔ یعنی پہلے الفاظ کے اندر تو یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر بے پرواہی اختیار کر رہا ہے، ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو قابل توجہ ہی نہیں سمجھتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سن لیا، ہاں سن لیا، ٹھیک ہے، حالانکہ انہوں نے سنا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ انسان، وہ مسلمان جو جان بوجھ کر بے رغبتی اختیار کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو اور قوانین اور شریعت سے، جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو دلچسپیاں ہیں، اس کی جو رغبت ہے، اس کا جو شوق ہے، اس کی جو تمنائیں اور آرزوئیں ہیں کسی اور سائڈ پہ ہیں،
اس کے جو محبت کے جذبات کہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، اس کی جو آرزو ہے، اس کی جو خواہش ہے اور اس کی کامیابی کے جو راستے وہ دیکھ رہا ہے، اس کے سگنل وہ کہیں اور سے لے رہا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سوچ سمجھ کر پس پشت جو ڈال رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اور یہ مسلمان کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور فرامین اور احکام کو پس پشت ڈالتے ہوئے اس کی توجہ، اس کے شوق، اس کی رغبتیں اور اس کی آرزوئیں اور تمنائیں کسی اور راستے سے سگنل لے رہی، اور پھر یہ جان بوجھ کر بے رغبت ہو رہا ہے، اور اس کے دل کے اندر وہ شوق، وہ تڑپ، وہ آرزو، وہ محبت، اور جو ایک فطرت لے کر آتا ہے ماں کی گود سے، جس طرح ایک بچہ جو ہے، جس طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہماری جو فطرت جو ہے، ہم نے انسان کے جسم کے اندر جو فطرت رکھی وہ اسلام کی ہے، وہ سلنڈر ہونے کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی فطرت میں دے دی، اور یہ فطرت انسان اپنی ماں کی گود سے بھی لاتا ہے۔ جس طرح بچہ جو ہے اپنی ماں کی گود کے اندر اگر دوسرا بچہ دیکھے تو پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کے دل دماغ کے اندر کیسا تلاطم اور کیسا طوفان برپا ہوتا ہے۔ یہ حسد کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یہ غصے کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ چیز تو میری تھی، ماں تو میری ہے، یہ کون آ گیا ہے۔ اب دیکھیں بچے کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ انتہائی جو ہے دیکھنے والا ہوتا ہے، کہ ایک بچہ کتنا تڑپ جاتا ہے کہ یہ ممتا میری تھی، ماں میری تھی، اور یہ بندہ کوئی اور آ گیا۔ جب تک ماں اس بچے کو ہٹاتے نہیں، اس کو سکون نہیں ملتا، گود میں جب تک نہیں جاتا سکون نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میری تھی۔ یہ احساس اپنائیت جو ہے جب تک انسان میں ہے ترقی کرتا چلا جائے گا، چاہے دنیا چاہے آخرت ہے۔ اپنائیت کا احساس جو ہی ختم ہوا کچھ بھی نہیں۔ مثلا آپ بندے کو دیکھیں بھی، آپ گھر کیوں بنا رہے ہو؟ بھی میرا ہے نا۔ اس کو ڈیکور کیوں کر رہے ہو؟ میرا ہے۔ گاڑی کو اتنی چمکا کیوں رہے ہو؟ میری ہے۔ اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ کہ میرے بچے ہیں۔ اتنی والدین کے ساتھ محبت کیوں ہے؟ یہ میرے ہیں نا۔ آپ اتنا بچوں کے اوپر خرچ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے ہیں۔ یہ گھر کے اوپر اور یہ ساری چیزیں آپ محنت میں لگے جٹے ہوئے ہو، کما رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ یہ گھر میرا، یہ گاڑی میرے، یہ ماں باپ میرے، یہ بہن بھائی میرے، یہ ماں میرے، یہ بھائی میرا، اور بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت اتنی کیوں؟ میری بہن ہے نا۔ یہ احساس اپنائیت، رشتہ داروں سے محبت کیوں؟ میرے رشتہ دار ہے نا۔ یہ خاندان سے کیوں؟ میرا خاندان ہے، علاقہ میرا ہے، وطن میرا ہے، ملک میرا ہے جی، یہ نسل، یہ قوم، یہ زبان، یہ میری، یہ محبت جو ہے اس میں پھر یہ اسلام بھی، یہ دین بھی، یہ قرآن بھی، یہ اسلام بھی، اور یہ خالق بھی میرا ہے۔ جب یہ اپنائیت موجود ہے پھر یہ جو چیز ہے نا نہیں آئے گی، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، پھر سنی انسنی نہیں کرے گا، بے رغبتی نہیں ہوگی، کیونکہ اپنائیت کا احساس موجود ہے۔ اور یہی اپنائیت کا احساس انسان کو ترقی کی عروج پر لے جاتا ہے، اور ترقی کی سیڑھیاں جو ہے اس کو چڑھاتا ہے۔ لیکن جب یہ احساس ختم ہو جائے، بھی میری نہیں، پھر گاڑی صاف نہیں ہوگی، پھر گھر کے اوپر کچھ نہیں لگے گا، پھر ماں باپ کی وہ عزت نہیں، پھر گھر کے اندر وہ عزت نہیں، پھر بہن بھائیوں کی وہ عزت نہیں، پھر خاندان، علاقہ، کنبہ، قبیلہ میرا نہیں، جب تو پھر کوئی رغبت نہیں، جب اسلام میرا نہیں، دین میرا نہیں، اور قرآن میرا نہیں، اور خالق اور مالک جو ہے، اور پھر اس سے بے پرواہی اور لاپرواہی جو ہے، پھر انسان کبھی بھی اپنائیت کا احساس دل اور دماغ میں نہیں ہوگا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ کہے گا یہ گھر میرا نہیں ہے، تو اس پر وہ توجہ ویسی نہیں ہوگی جیسی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اپنائیت کا احساس ہے تو پھر ہر قسم کی قربانی دے کے خوشی محسوس کرتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے، اور چین لیتا ہے، خرچ کر کے بھی، پسینہ بہا کے بھی، خون اپنا دے کے بھی خوشی محسوس کرتا ہے، جب اپنائیت کا احساس ہے۔ جب اپنائیت کا احساس توڑ دیں آپ کہ یہ میری نہیں ہے، پھر بے چینی بڑھتی چلی جائے گی، بے سکونی بڑھتی چلی جائے گی، مسائل الجھتے چلے جائیں گے، گھر جو ہے وہ اجڑ جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب گھر اجڑتے ہیں تو ہوٹلیں آباد ہوتی ہیں، سوسائٹیاں اور دوستیاں آباد ہوتی ہیں، اور گھر کے اندر سکون نہیں رہتا ہے۔
دوسری بات، اب دوسری چیز کی طرف توجہ دیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، قابل توجہ نہیں سمجھتا ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کا جو دین ہے وہ یعنی اس کے دل ہی نہیں کرتا ہے، دل کے اندر۔ ہم تو کلمہ تو پڑھے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اسلام اور دین اور ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں عطا فرمائے، آخرت کے اندر ہمارے گناہ معاف فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو یعنی دل نہیں کرتا، یعنی ہم دیکھیں اذانیں ہو رہی، دل نہیں کر رہا جانے کو، قرآن کو، اسلام کو، دین کو، نیکی کو، اور یہ جو کیوں اتنی یعنی اجنبیت کیوں ہے ہمارے دل میں اسلام کے خلاف؟ ہم اسلام کے لیے اپنے اندر اجنبیت کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ایک ایسی چیز محسوس کرتے ہیں جو دل پسند نہیں کر رہا، قدم اٹھ نہیں رہے، ایک ایسا تساہل ہے اور ایک ایسی بے رغبتی اور بالکل شوق نہیں ہے۔ کیوں ایسا دل کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اس کو قابل توجہ نہیں سمجھتے، اور کامیابی، خوشی اور دنیا آخرت کے سارے مسائل ہم کہیں اور سے حل کرانا چاہتے ہیں، کچھ اور چاہیے ہمیں۔ ہم جہاں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم پھر چکے ہو، سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہو، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنی فطرت کی طرف آ جاؤ۔ جس سائیڈ پہ اسلام ہے ادھر دیکھو، تمہاری سائیڈیں، تمہاری سوچیں تبدیل ہو چکی ہیں۔ اپنے شعور کو محفوظ کرو، اپنی سوچ کی حفاظت کرو، اپنے عقل کی حفاظت کرو، تبھی جا کے آپ کی نسلوں کی حفاظت ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر راستے کے اندر کوئی گرد و غبار ہو تو ہر انسان ناک کو، آنکھ کو ڈھانپتا ہے تاکہ اس گندگی سے، اس آلودگی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ بے عینی ہی ایسے ہی ہے انسان، جب ہر طرف انسان دیکھے اللہ کی نافرمانی اور گمراہی اور ضلالت اور گناہ اور منافقت اور تکذیب اور جھوٹا پن اور کھوکھلا پن اور ساری چیزیں، انسان کو اس وقت اپنے شعور کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے عقل کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی اچھی سوچ، اجلی اور پاک اور صاف اور ستھری سوچ کی حفاظت کرنی چاہیے، تبھی جا کر عمل کی حفاظت ہوگی، عمل اچھا آئے گا، سکون ملے گا۔ سوچ اچھی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، عمل جتنا بڑا ہو جائے، سوچ ٹھیک نہیں، صاف اور ستھری نہیں، اجلی نہیں، بالکل پاکیزہ نہیں، شفاف نہیں، یعنی اس کے اندر گندگی اور غلاظت، اور عمل کتنا بڑا ہو، سوچ ٹھیک نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ایسے نہیں، اگر تمہارے اندر اپنائیت کا احساس نہیں اور پھر قابل توجہ نہیں سمجھتے، یہی تو تمہاری فطرت تھی، پھر تم فطرت کے خلاف جاؤ گے، نقصان ہوگا، یہ فساد فی الارض بھی ہوگا، فساد فی الانفس بھی ہوگا، فساد فی الاخرہ بھی ہوگا۔ یعنی دنیا کے اندر بھی نقصان تمہارا، تمہارے جسم اور باڈی کا بھی نقصان، شعور اور عقل اور فہم اور سمجھ کا بھی نقصان، تم اچھے کو برا کہو گے، برے کو اچھا کہو گے، اور یہ ایسے سٹریم اور ایسی حد ہے جو انتہائی نقصان دہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ پھر آخرت کا بھی نقصان۔ دیکھیں اگر انسان کے اندر یہ سوچ ہو کہ وہ جان بوجھ کر بے رغبت بنتا ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ قابل توجہ بھی نہیں سمجھتا، یہ دو صفات اگر انسان کے اندر ہوں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، ان شر الدواب، بدترین مخلوق جو ہے وہ کون ہے اللہ کے ہاں؟ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ ایسے لوگ جو بہرے ہیں، حق نہیں سنتے۔ حق کیا ہے؟ میرا کنبہ نہیں، میرا علاقہ نہیں، میری نسل نہیں، میری قوم نہیں، میرا خاندان نہیں، میرے والدین نہیں، میری بیوی بچے حق نہیں، اولاد نسل حق نہیں، میرے علماء حق نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو گفتگو اور بات ہے وہ حق ہے۔ انسان اپنے دل دماغ کو بالکل خالی کر لے ہر ایک کی بڑائی سے، ہر ایک کی پاکیزگی اور طہارت سے، ہر ایک کے ادب کو نکال کر کے پھر وہ آئے قرآن اور حدیث کو پڑھے، پھر دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل اور دماغ میں جمتی کیسے ہے۔ لیکن ہمارے پاس رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حق سنتا نہیں، حق بولتا نہیں، الذین لا یعقلون، یہ ایسے لوگ ہیں جو بات سمجھتے نہیں ہیں۔
جب حق کے خلاف رکاوٹیں آ جائیں گی، رنگ آ جائے، نسل آ جائے، برادری آ جائے، خاندان آ جائے، کنبہ قبیلہ آ جائے، تعصب آ جائے، ہیں جی، یعنی دنیا کی ساری قوتیں طاقتیں دل اور دماغ کے اندر جو ہے وہ کنٹرول اور قبضہ کیے بیٹھے ہیں، تو پھر انسان حق سمجھے کیسے، اور حق جائے تو کس راستے سے؟ آگے تو رکاوٹیں کھڑی ہیں، ان کو ہٹانا پڑے گا۔ اور پھر جس طرح علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولکن ما وقر فی القلب، ایمان کا نام جو ہے وہ تحلی نہیں ہے۔ ایک خوبصورت تعبیر ہے کہ الایمان لیس بالتحلی ولا بالتمنی، تحلی کا نام ایمان نہیں ہے۔ تحلی کا کیا مطلب؟ یعنی تحلی کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری زیبائش، آرائش اور خوبصورتی، یعنی وضع اور قطع، وضع قطع کے اندر یعنی داڑھی بھی، ٹوپی بھی اور لباس بھی، وہ سارا پتہ چلے کہ یہ ایک مولوی اور دیندار آدمی ہے، صرف اس کو ایمان نہیں کہتے، صرف اس کو ایمان نہیں کہتے۔ آگے ولا بالتمنی، خواہشات کا نام بھی ایمان نہیں ہے، ولیکن ما وقر قلب، ایمان یہ ہے کہ ایک حقیقت جو دل کے اندر پیوست ہو جائے اور اس حقیقت کی وجہ سے عمل ظاہر ہو، زبان سے، ہاتھ سے، آنکھ سے، پریکٹیکل لائف، اور 24 گھنٹے جو ہے پھر نظر آنا چاہیے کہ بندہ مسلمان ہے۔ ایمان تو یہ ہے، ایمان ظاہری شکل و شبات کا نام نہیں ہے۔ اور پھر یہاں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہو کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطیع اور فرما بردار ہیں، زبان سے نہیں، جس طرح انہوں نے کہا قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، زبان سے تو کہہ دیا ہم نے سنا۔ تو شیخ سعدی یہاں رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں یہاں عمل ہے، عمل نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔